السلام علیکم دوستو، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کو ایسے پیغامات لاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر دماغ کو سکون، دل کو خوشی اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آج بھی ہم ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور ٹاپک ہے سی پیک منصوبہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ سی پیک کیا ہے اور اس کی قیام کے اعلان کے ساتھ آخر بھارت اور امریکہ کیوں ہاتھ دھو کر پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں۔ کاشغر کی گوادر کی بندرگاہ سے ملانے والی پاک چائنا اقتصادی راہداری پاکستان کے پسماندہ علاقوں سے گزرے گی، جن کے نزدیکی شہروں سے بھی رابطہ مشکل و دشوار ہے، لیکن سی پیک کے تکمیل کی بدولت یہی شہر پوری دنیا سے رابطہ میں آ جائے گی۔ چینی مصنوعات کی تجارتی قافلے ہزاروں کلومیٹر کے اضافی مسافت سے بچ کر قریباً 4000 کلومیٹر فاصلے طے کر کے گوادر کی بندرگاہ پر پہنچے گی اور وہاں سے انتہائی سہولت سے یورپی اور اقلیوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک کی مصنوعات بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات پہنچنے کے بعد کاشغر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ دنیا کی دوسری ممالک کی مصنوعات بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات گوادر پہنچنے کے بعد کاشغر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ پاکستان ان تجارتی قافلوں سے اگر محض راہداری فیس ہی وصول کرے تو پاکستان کی قومی آمدنی میں قابل قدر اضافہ ہو جائے گا، اور جن علاقوں سے یہ راہداری گزرے گی وہاں ہم قسم کی صنعت، انڈسٹری اور اقتصادی زون وجود میں آئیں گے، جن کی وجہ سے ان علاقوں میں روزگار کے وافر مواقع پیدا ہوں گے اور پیکس آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ سی پیک کی وجہ سے گوادر کے ساتھ ساتھ کراچی بندرگاہ پہ بھی کام میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب سی پیک گوادر کی وجہ سے چین کا عالمی اقتصادی طاقت بننے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا اور چین کی معیشت بھی بیرونی خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کے جلد تکمیل اور مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے مشاورتی عمل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ چین نے مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ سی پیک منصوبہ ہم جہتی پاک چین تعلقات کا مظہر ہے۔ سماجی شعبوں خصوصاً غربت کے خاتمہ اور زراعت جیسی شعبوں کے فروغ کے ضمن میں چین کے تجربہ سے مکمل طور پر استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سی پیک قومی منصوبہ ہے، اس کا دوسرا مرحلہ نہایت اہم اور جلد شروع ہونے والا ہے۔ منصوبے کے دوسرے مرحلے میں زرعی، صنعتی، تجارتی، سائنس اور ٹیکنالوجی شعبوں پر توجہ مرکوز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاروں صوبوں میں اقتصادی زون فعال کرنا ترجیح ہے۔ گوادر کے ترقی کے منصوبے بھی دوسرے مرحلے میں شامل ہے۔ پاک چین مشترکہ تعاون کمیٹی کا اجلاس جلد منعقد۔ قاسم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک کے تحت تمام خصوصی اقتصادی زون پر کام تیزی سے جاری ہے۔ فصلوں کو بیماریوں سے مقابلے کے بنانے کے لیے بیجوں کا معیار بہتر بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستانی طلبہ کے لیے سی پیک میں بڑی خوشخبری پر کام ہو رہا ہے۔ 20,000 پاکستانی طلبہ اسکالرشپ پر چین جائیں گے۔ اس منصوبے پر بہت پیش رفت ہو چکی ہے، جلد اعلان۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیا ایئرپورٹ خطے میں تیزی سے ہونے والی ترقی کے پیش نظر ضروری تھا۔ ترقیاتی منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد گوادر ایک عالمی تجارتی منڈی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ 3 سال میں تعمیر ہونے کے بعد گوادر کا نیا عالمی ایئرپورٹ پاکستان کا بڑے ہوائی اڈوں میں سے ایک ہوگا۔ موجودہ ایئرپورٹ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازیں گوادر کو بڑے شہروں سے جوڑتی ہے۔ حالیہ سالوں میں دوسرے ایئر لائنز عمان ایئر اور ایئر بلو نے بھی موجودہ ایئرپورٹ سے اپنے کامیاب آپریشن شروع کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک معاہدوں سے کہیں پہلے گوادر کو ملنا شروع ہو گئی تھی۔ آج تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا میں کمرشل سرگرمیوں اور معاشی خوشحالی کی وجہ سے سمندروں کی سیاست پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ کراچی اور پورٹ قاسم کے بعد گوادر پاکستان کے گرم اور گہرے پانیوں کی تیسری اہم بندرگاہ ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہتری اور لاکھوں بے روزگار لوگوں کو